زیدی صاحب، آپ کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں آپ کا معیشت پہ تجزیہ، اور اب تو ساری قوم کو ہی معلوم ہے کہ معیشت کی حالت بہت خراب ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور زر مبادلہ کا بحران رہتا ہے، فیکٹریاں بند ہیں، اور IMF سے معاہدہ بحال نہیں ہو سکا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں IMF کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا، ہماری وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ پاشا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بی پلان نہیں ہے، IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ ہم تو کنفیوزڈ ہیں، آپ بتائیے کہ راستہ ہے کیا، اس سے ہم نکلیں کیسے؟ دیکھیے، بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس میں اگر آپ کے حالات خراب ہیں جس طرح آج ہمارا ہے، تو اس میں ایک ہی ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں IMF، وہی کسی کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے اس پوزیشن سے، اور کوئی راستہ اس کا ہے نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو زندہ رکھ سکتا ہے معاشی طور پر IMF کے بغیر، تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ منافق ہے، یا اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے $1 ٹریلین کے یعنی 1000 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے کہا، تو ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ اثاثے بیچ کے کچھ قرضہ رائٹ آف کروا لیں گے؟ اس طرح ہم کیا شارٹ ٹرم میں یہ پاسبل ہے؟ سر، مجھے یہ بات بتا دیں کہ جو 1000 ارب ڈالر کے اثاثے بتاتے ہیں، جی، پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا اثاثے ہیں اور کیا ان کا خریدار اویلیبل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین بیچیں گے یا کچھ، تو وہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اگر وہ بیچ سکتے ہوتے تو بیچ چکے ہوتے۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ ٹائم گزار رہے تھے۔ اچھا، بیسیکلی ان کو خود بھی پتا ہے، وہ بھی اکاؤنٹنٹ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ 1000 ارب کے ساتھ ہیں اور ہم بیچ کے یہ کر دیں گے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں پچھلے 2 سال سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرح، یہ جو بھی کہہ لیں اس کی طرح بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ہمیں اپنے معاشی وسائل سے باہر نکال سکے۔ یہ بیان کر دینا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا میں ہمارے پاس پلان B ہے اور پلان A ہے، یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ تو کوئی، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے پاکستان کی معیشت کے کسی بھی اشاریے میں، کسی بھی بینک میں کوئی ذرا سی بہتری دیکھی آپ نے؟ نہیں، بلکہ ہم نے تو ابتری دیکھی کہ گروتھ جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، وہ چاہے اسے 0.5% یا 3% کہہ رہے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ تو کہہ رہے ہیں -3 میں چلی گئی۔ افراط زر ہائیسٹ لیول پہ ہے تاریخ کے۔ شبر صاحب، یہ بتائیے نا، کریں کیا؟ FBR میں کیا کریں، اور کون سی معاشی ادارہ جاتی اصلاحات کریں، ڈھانچے؟ شارٹ ٹرم میں کیا کریں اور میڈیم ٹرم میں کیا کریں؟ ہارون صاحب دیکھیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر ہمت ہو تو آپ بجلی کی بچت کریں۔ بجلی کی بچت سے آپ کی فورن ایکسچینج بچے گی۔ آپ مجھے بتائیں، میں پچھلے 8 مہینے سے رو رہا ہوں کہ صبح بازار 1 بجے کھلتے ہیں اور رات کو 12 بجے بند ہوتے ہیں۔ اگر ہماری قوم کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ڈے لائٹ ضائع کر رہے ہیں اور بجلی کو ہم رات کو بجلی جلا رہے ہیں، تو ایسی قوم کو کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ کوئی حق ہے؟ مجھے بتائیے۔ دوسری بات، کیا میں بہت عرصے سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، کیا ان کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ کوئی بڑی گاڑی 3 دن تک سڑک پہ نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں بجلی کی کرنی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس قوم نے اور اس گورنمنٹ نے اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں؟ تو مجھے ایک چیز بتائیے، میں نے یہ آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی ہیں، کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو جس قوم میں اتنی بے حسی ہے، یا جس قوم کے اندر اتنی بے شرمی ہے کہ وہ صبح 12 بجے دکان کھولتے ہیں اور رات کو 1 بجے دکان بند کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی ہماری اس پہ کوئی ہمارا اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، اس قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھلائی کی طرف جائے گی؟ تو
یہ چیز جو ہے یہ ہمیں آپ سب کو اس پہ گورنمنٹ کا بھی قصور ہے اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہنے کی بازار بند کرو. تو میں تو جب یہ کہتا ہوں تو لوگ بڑا اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ ریاست ناکام ہو چکی ہے. یہ ریاست ایک ناکام ریاست کی طرف چلی گئی ہے. اب اس کو کیسے صحیح کرنا ہے یہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں جو مطلب عام آدمی ہیں اس کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ نے کرنا ہے. کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی سیاستدان کرے گا یا کوئی جج کرے گا یا کوئی فوجی کرے گا تو وہ پھر آپ بیٹھے رہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریاست تو برما کی بھی ہے, ریاست تو سوڈان کی بھی ہے, ریاست تو یمن کی بھی ہے, ریاست لبنان کی بھی ہے. ہمیں ریاست کو بچانا ہے یا پاکستان کے عوام کو بچانا ہے یا پاکستان کے عوام کو بنیادی سہولیات دینی ہے. ہمارا جو پرابلم آ گیا ہے وہ ہم عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آٹے کا تھیلا 2200 روپے کا ہے 10 کلو کا جی, اور عام آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ 22-25 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے. جی جی. تو کیا ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کا دھیان کر رہے ہیں یا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کریں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کیا کریں, تو کیا کریں کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ 86 منسٹروں کو 4 منسٹر کریں, 5 منسٹر کریں. کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ 80 سے زیادہ کابینہ کے ممبرز ہیں ہمارے. ہاں تو پھر آپ بتائیں نا, پھر آپ کہتے ہیں کیا کریں, تو میں نے بتایا نا آپ ایک چھوٹا سا کام کریں نا. آپ یہ کہیں کہ بازار بند کر دو 6 بجے اور صبح 8 بجے. اچھا, بازار بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں عام آدمی کی تعلیم کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا یار میری بات سنو, میں عام آدمی کی تعلیم بعد میں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں پہلے تو آپ کے پاس کیش بچانا ہے نا. ہاں, پہلے تو آپ اپنا کیش بچا کے یہ تو بتائیں نا, ملک کو اس قابل تو بچائیں کہ ملک بچ سکے ڈیفالٹ سے.